ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ذرا کھڑوں، میرے ساتھ ہے شاہزیب جیلانی اور وسط اللہ خان، اور آج جمعہ ہے تو ہم آپ کی باتیں سنیں گے، کوشش کریں گے کہ آپ کا جواب بھی دے دیں اگر سمجھ میں آتی ہے تو. محمد عثمان صاحب ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. مجھے 3-4 باتیں کرنی ہے، مختصر ترین کروں گا. پہلی بات تو وسط صاحب سے کہنی تھی کہ اپنے کالم میں اکثر و بیشتر ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں ٹوپی ڈرامہ. یہ اپنے معنی کے اعتبار سے بڑے محدود ہے. اس کے بدلے اگر وہ یہ استعمال کرنا شروع کر دیں ایم او یوز یا مفاہمتی یادداشتیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ہزاروں لاکھوں نہیں تو ہزاروں کی تعداد میں تو ایم او یوز سائن ہو چکے ہیں جن پہ کبھی کچھ نہیں ہوا. دوسری بات یہ تھی کہ کے الیکٹرک کے خلاف ساری پارٹیاں احتجاج کر رہی ہیں لیکن یہ علیحدہ علیحدہ کر رہی ہیں. اس کا مطلب ہے یہ بھی ایم او یو یا ٹوپی ڈرامہ ہے. تیسری بات یہ کہ یونیورسٹی روڈ کبھی نہیں بنے گی، مجھے لگتا ہے یہ کب سے آپریشن تھیٹر میں خود ہی پڑی ہے، اور وہاں سے یہاں تک جب بھی آپ دیکھیں اس میں کام کرنے والے 4-5 آدمی ہی ہوں گے جو کام کرتے نظر آتے ہیں، باقی تو ایسی خود ہی پڑی ہے. اور اس کا وہ بچے جو آگے یونیورسٹی این ای ڈی اور ڈو جاتے ہیں ادھر ادھر، صبح پولیس والے نیپا چورنگی سے لے کے شمام تک یا مختلف کونوں خدروں میں کھڑے ہیں، اور نہ وہ پریشر ہارن روک رہے ہیں، نہ نیلی بتیاں روک رہے ہیں، نہ اوور اسپیڈنگ روک رہے ہیں، نہ رانگ سائڈ ڈرائیونگ روک رہے ہیں. بس ان کا جس میں مرضی آتا ہے ہاتھ ڈالتے ہیں اور اس کو روک کے پیسے پکڑ لیتے ہیں. ہیلو جی تو اس کو پکڑ کے بھائی وہ پیسے پکڑ لیتے ہیں اور کونے خدروں میں کھڑے ہوئے ہیں وہ. نہ یہ یونیورسٹی روڈ بنے گی، نہ بچے اس کونے خدرے سے نکلیں، کیونکہ ٹریفک ہیزارڈ سے بچنے کے لیے لوگ کونوں سے نکلتے کسی صورت سے پہنچ جائیں. تو یہی گزارش کرنی تھی. چوتھی چیز یہ تھی کہ بھائی میں بلاک 6 میں رہتا ہوں گلشن میں، پانی نہیں آتا ہے، 24 دن پانی نہیں آ رہا ہے. چلیے بس، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، شکریہ. چلیں یہ روڈ بنے گی، یہ روڈ ضرور بنے گی، میرا دل کہتا ایک دن بنے گی. کہ مجھے یاد ہے، پتہ ہے مجھے، اب میرے خیال 50-50 نہیں تھی، لیکن ایک زمانے میں نے ٹی وی پہ ایک مشاعرہ دیکھا تو اس نے کہا کہ کیا وہ ٹرک گزر گئے، ہاں وہ ٹرک گزر گئے، کیا وہ روڈ ہوئی تمام، ہاں وہ روڈ ہوئی تمام. یاد ہے کیا وہ سڑک ہوئی تمام. اینی وے نہیں ہوئی تمام، ظاہر ہے. تو ایسا ہی ہے. عبد اللطیف صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی شکریہ، آپ بتائیں. خیریت. جی اللہ کا کرم ہے. اور بس میں نے بھی ہمارے عثمان بھائی آپ سے پہلے یہ بھائی بات کر رہے تھے تو میں نے بھی انہیں کی بات کا تھوڑا سا آگے بڑھانا ہے. آپ بھی بلاک 6 میں ہیں سر؟ جی سر. آپ بھی بلاک 6 میں ہیں؟ نہیں سر، نہیں ہم وہاں نہیں رہتے. ٹھیک ہے، لیکن مجھے کے الیکٹرک کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی ہے اگر اجازت ہو تو. سر ضرور. سر دیکھیں، ہمارا بل جو ہے نا وہ تقریباً 170 یونٹ 180 یونٹ استعمال کرتے تھے، تو ہمارا بل تقریباً 2600 کبھی 2500 3000 کے اندر ہی آتا تھا. تو اس بار جو بل اس دفعہ آیا وہ انہوں نے ریڈنگ ہماری لی تھی 208 یونٹ، تو 208 یونٹ کا بل انہوں نے بنا دیا سر 10,000 روپے کا. اور پھر میں لے گیا اس کو ان کے آفس میں، تو میں نے کہا بھائی اب 8 یونٹ آپ جو زیادہ بنے، تو بولا وہ آپ لائف لائن سے جو ہے نا نکل گئے. تو جی ہاں، اور انہوں نے بتایا کہ میں نے کہا بھائی 8 یونٹ تو غلطی بھی آپ کی ہے، آپ لوگوں نے ریڈنگ بھی دیر سے کی ہے. 2 دن آپ لیٹ آئے ہو، ظاہر سی بات ہے 8 یونٹ تو بڑھ جانے تھے آگے. بولا نہیں، انہوں نے اپنے وہ اسٹاف سے کنفرم کیا، بولا نہیں جو ہم نے لکھا ہے وہ صحیح ہے، ہمارے سسٹم میں آ چکا، یہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. تو سر ہم یہ پھر ہم نے 10,000 کا بل بھر دیا. انہوں نے جو پہلے تو بل بھرے اس کے بعد کوئی بات کریں، پھر ہم نے بل بھر دیا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ سر یہ صرف 8 یونٹ اوپر بڑھ جانے سے، اب تو ہم نے وہ 8 یونٹ ہماری غلطی بھی نہیں تھی، وہ تو انہوں نے لیٹ ریڈنگ کی ایک دن 2 دن انہوں نے لیٹ ریڈنگ کی. تو ان کے لیٹ ریڈنگ کرنے کی وجہ سے اگر 8 یونٹ اصل میں یہ لطیف صاحب آپ جسے غلطی سمجھ رہے ہیں نا، آپ بھولے آدمی ہیں. یہ غلطی نہیں ہے، یہ حکمت عملی ہے، اسٹریٹجی ہے کہ جان بوجھ کے جو ڈیٹ ہے اس کے بعد جایا جائے. ظاہر ہے 1-2 یونٹ اوپر ہو ہی جائیں گے، تو جیسے ہی 1-2 یونٹ اوپر ہو جائیں گے آپ کو لوٹ لیا جائے گا. اس میں غلطی کہاں سے ہو گئی؟ یہ اگر آپ کو یاد ہو ایک رپورٹ بھی تو آئی تھی نا
یا شاید کورٹ میں عدالت میں پیش ہوئی تھی, اور یہ صرف مطلب کراچی کی بات نہیں ہو رہی تھی, یہ اکراس دا بورڈ پورے ملک کی بات ہو رہی تھی کہ جان بوجھ کے لیٹ ریڈنگ اس طرح کیا جاتا ہے, کسی طرح 200 کراس ہو جائے. اور بات آپ کی بجائے, لیکن ایک اور جو مسئلہ ہے کہ لوگ جب کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار بہت زیادہ بل آ رہے ہیں, یہ کہ الیکٹرک کی غلطی ہے. اچھا یہ جو ریڈنگ کا مسئلہ ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن اصلا تو مسئلہ ہے نا کہ جو پیچھے سے آپ بار بار ہمیں خیال ہے کہ 51% اپنی یونٹ کاسٹ ریز کرتی ہے, وہ بھی تو کہیں سے نکالیں. ابھی مزید ہو گیا. راہیل اشر صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کراچی سے نہیں, اس وقت اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میں چلیں مبارک ہو. ہاں جی, میں اصل میں 1 مہینہ ہو گیا آپ لوگوں سے رابطہ نہیں ہو سکا. جی تو پتہ نہیں, میں نے تو بڑا مس کیا, آپ لوگوں نے کیا نہیں کیا. نہیں, ہم آپ کو ہر دن مس کرتے ہیں, ہر جمعے کو مس کرتے ہیں. چلیں ہر دن نہیں, کیونکہ میں اصل میں اسلام آباد آیا تھا عید پہ, اور عید کے بعد میں نے ہنزا اور سکردو کا فیملی کے ساتھ ٹرپ تھا ہمارا. اس حوالے سے تھوڑا سا میں ڈسکس کروں گا, کیونکہ میں لائف میں پہلی دفعہ ادھر آیا ہوں. اچھا دیکھا جی ہاں, لائف میں پہلی دفعہ آنا ہوا ہے میرا. ہنزا یہاں سے مطلب ایکسپریس جو ہے اپنے ہزارہ موٹر وے سے بالا کوٹ, وہاں سے بابو سر ٹاپ, وہاں سے چلا سے ہنزا سے پھر ماشاءاللہ وہاں پہ گئے کنجرا پاس, وہاں -4 تھا, شدید برف باری تھی. مطلب پورا کراچی والوں کی, ہم کراچی والے ہماری ٹیم بول گئی, ہم اپنے کراچی کے سمر کے حساب سے, ونٹر کے حساب سے جو کپڑے لے کے گئے تھے خوب, اس میں بھی ہمیں سردی نہیں ہو رہی. کراچی والے اکثر یہ غلطی کرتے ہیں. ہاں جی, وہ غلطی کرتے ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کالرز کو بھی کہ جی جب آپ جائیں تو اس کو جو کپڑے لے کے جائیں ذرا موٹے لے کے جائیں, کیونکہ وہاں پہ برف باری لازمی ہوتی ہے اور اس کا کوئی پریڈکشن نہیں ہوتی کس وقت تو آپ جائیں. جیسے ہم پہنچے ہیں کنجرا پاس تو 1 کلومیٹر رہ گیا تھا تو تیز برف باری تھی. واپس آئے ہیں تو 1-1.5 کلومیٹر کے بعد بالکل دھوپ تھی. اگلی چیز جو تھی وہ عطاباد لیک ہے, اس کو دیکھ کے تھوڑا سا افسوس ہوا کہ اس کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا. نیچے جو گاؤں اور جو تھے نا درخت, وہ ایک حصے سے آدھے سے وہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں جو پیڑ تھے. اس کے بعد ہم نے جو خوبصورت چیز دیکھی وہ ہم نے کولڈ ڈیزرٹ دیکھا, اور پھر جو پاکستان کا سب سے ٹاپ کا پلیٹو ہے ادھر دیکھا. وہاں پہ ساری آپ کو وہ 4 ویلر جا سکتی. مطلب آپ خوش ہوئے وہاں جا کے؟ آپ خوش ہوئے؟ میں بہت خوش ہوا ماشاءاللہ. اور اس میں 2 چیزیں کروں گا. ایک تو میں نے لائف میں شارع قراقرم پہلی دفعہ دیکھی, بیوٹیفل روڈ, اس کو 8 ونڈر آف دی ورلڈ کہہ سکتے ہیں. اور جو مجھے تھوڑا سا ڈر اور خوف آیا اور تھوڑا مایوسی, وہ بالا کوٹ سے بابو سر ٹاپ روڈ جو ہے وہ بے انتہا کچی ہے, اور ادھر اس میں سائڈ دو میں سیفٹی کچھ نہیں لگی جیسے اس میں لگی ہوئی ہے جو اپنے شارع قراقرم. اسی طرح جب آپ ہنزا سے جاتے ہیں سکردو کی طرف, ادھر تقریباً میں نے دیکھا 29 پوائنٹس ایسے تھے جہاں لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے روڈ کا اتنا برا حال ہے کہ وہاں پہ آپ کی نا اس کا کچھ کیا نہیں جا سکتا, لیکن وہاں نہیں چل سکتی تھی. اگلی الیکٹریسٹی, مجھے افسوس ہوا کہ اتنی خوبصورتی جگہوں پہ الیکٹریسٹی نہیں ہے. آپ ہوٹل میں جائیں, صبح آپ گھومنے جاتے ہیں, رات کو 7 بجے وہ جنریٹر کھولتے ہیں اور 12 بجے بند کر دیتے ہیں. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ گرم پانی اویلیبل نہیں, وہاں پانی بہت ٹھیک ہے. یہ بہرحال آپ کی ٹور گائیڈ ہو گئی. کم از کم یہ ہے کہ آپ نے پہلی بار یہ سب کچھ دیکھ لیا, اچھی بات ہے. قراقرم ہائی وے گئے اور مون ریسٹورنٹ پہ نہیں رکے نا, تو بڑا آپ نے ناانصافی کی اپنے ساتھ. کیا کڑائی تھی وہاں آپ کو مون ریسٹورنٹ والے نہیں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ سن لیں, یاد ہے زرار پھوڑوں نے یہ بات کی تھی, اگلی دفعہ کڑائی فری ہے. اب بریک لے لیں, لے لو بریک, ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر آپ کی مزید کالز. ویلکم بیک. متین احمد صاحب ہیں اسلام آباد سے. جی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ خیریت. آپ بتائیں. اچھا, پہلے بھی آپ لوگوں سے 2-4 دفعہ بات ہو چکی ہے, تو آج میں ذرا ایک امپورٹنٹ موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں اسلام آباد میں ایک فیڈرل کالج میں پروفیسر ہوں. ہیلو. جی آواز آ رہی ہے سر, بولیں. تو ابھی جو ایک سیلریڈ کلاس کے اوپر ٹیکس بڑھایا گیا ہے, اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی. اس کی وجہ سے جو سیلریڈ کلاس لوگ ہیں ان کے اوپر کافی ایکسٹرا پریشر آ چکا ہے اس بجٹ میں ٹیکس بڑھانے کی وجہ سے. اس کی چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ
गवर्नमेंट ने 17 एंड अबव ग्रेड ऑफिसर्स के लिए तनख्वाह में 20% का ऐलान किया था। तो उस 20% ऐलान करने की वजह से जो तनख्वाह में इजाफा होना था वो अच्छा खासा इजाफा हो सकता था, लेकिन टैक्स बढ़ाने की वजह से जो गवर्नमेंट ने अभी सैलरी क्लास के ऊपर 70 से 75 अरब रुपए का इजाफी टैक्स लगाया है और स्लैब्स नैरो किए हैं, जिसकी वजह से अपर स्लैब्स में मूव करने की वजह से सैलरीड पर्सन के ऊपर टैक्स का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि 20% इजाफे के साथ एक 20 ग्रेड ऑफिसर जो प्रोफेसर है उसकी तनख्वाह में अगर 38,000 का इजाफा होना था, लेकिन टैक्स बढ़ाने की वजह से जो हम टैक्स दे रहे थे अभी तक जून 2024 तक, तो अब जुलाई 2024 से जो टैक्स देना पड़ेगा उसमें 34,000 का इजाफा हो जाएगा। तो 34,000 टैक्स बढ़ गया, 38,000 तनख्वाह बढ़ाई, तो रियल इम्पैक्ट आ रहा है वो जस्ट 2%। जी। अब वो 2% रियल इम्पैक्ट इज नथिंग, और उसके साथ फिर यूटिलिटीज की रेट्स में इजाफा कर दिया गया है बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी में, गैसेस में और फ्यूल में, पेट्रोल में। तो वो जो रियल इम्पैक्ट आना चाहिए था वो रियल इम्पैक्ट बिल्कुल जीरो हो गया है। नहीं, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव जीरो नहीं है, नेगेटिव हो गया है। और दूसरा काम ये क्या है, एक तो डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट हाउस में काम करने वाले एक 16 ग्रेड के ऑफिसर की तनख्वाह 20 ग्रेड में एज ए प्रोफेसर काम करने वाले शख्स से ज्यादा बनती है 16 ग्रेड में। उनके इजाफी अलाउंसेस हैं जिसकी वजह से उनको तनख्वाह ज्यादा दी जाती है, और भी बहुत सारे महकमे में हैं जिनके अंदर इजाफी अलाउंसेस दिए जाते हैं, FBR है और भी बहुत सारे महकमे हैं। तो ये सरासर नाइंसाफी है कि जो इंक्रीज गवर्नमेंट ने दिया है वो टैक्स की शक्ल में वापस ले लिया है और वो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे लिए बच्चों को पालना, उनकी एजुकेशन को देखना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक एग्जम्पशन दी हुई थी गवर्नमेंट ने बहुत अरसे से टीचर्स और रिसर्चर्स के लिए कि उनके टैक्सेबल इनकम का 50% रिबेट दिया जाता था, 50% पे टैक्स एग्जेम्प्ट था, 50% पे टैक्स लिया जाता था। बाद में उसको फिर 25% कर दिया गया था, और इस गवर्नमेंट ने इस बजट में उस 25% को भी खत्म कर दिया है। और उसी की वजह से जो टीचर्स हैं कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के, स्कूलों के, उनका जो 25% एग्जम्पशन था वो खत्म कर दिया है, और उसी की वजह से जो टैक्स हम 32,000 दे रहे थे वो अब 66,000 पर जंप कर गया है, और उसकी वजह से जो इंक्रीज इम्पैक्ट आना चाहिए था वो आप भी जानते हैं कि नेगेटिव हो गया है। तो ये दो चीजें इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि उस पर डिबेट की जाए। ठीक है। और आने वाले वक्तों में जो टीचर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनकी जिंदगी को मुश्किलात से बचाया जाए। तो दरख्वास्त यही है कि जो एग्जम्पशंस थी पहले टीचर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए 25%, बाकी बच गई थी पहले 50%। देखिए सर, एक 25% को वापस बहाल किया जाए, और जो 70 जी सॉरी मतीन साहब, ऑल कॉलेज में देखें, एक तो जहाँ तक डिस्पैरिटीज़ की बात है, आपने शायद जॉर्ज ऑरवेल के एनिमल फार्म पढ़ा हो, तो कहते हैं ना कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। और आपकी अपनी बदकिस्मती है, शायद आपकी अपनी गलती है कि यू आर नॉट सर्विंग या रिटायर्ड मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस या सर्विंग या रिटायर्ड मेंबर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, नहीं तो कम से कम आपको प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स इस्तिस्ना हासिल होता। आपकी अपनी गलती है ना, हमारी अपनी गलती है। नवीदुल हक साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। सर नवीद बात कर रहा हूँ कराची पाकिस्तान से। जी जी। सर मेरी एक सिस्टम के सिलसिले में बात करनी थी कि इस महंगाई के दौर के अंदर इस वक्त बिजली के बिल और गैस के बिल पे करना हर इंसान के लिए मुश्किल तरीन होता जा रहा है, क्योंकि बिल्स इतने बढ़ चुके हैं कि वो महीने के एंड में जब बिल्स आते हैं तो एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, और उसको पे करना हर एक लिए आसानी नहीं होता। तो मेरा एक सजेशन था, जो आज मैंने नेपरा में भी कॉल की थी और एक ईमेल भी की उधर, कि एक ईजी पेमेंट सिस्टम के ऊपर सिस्टम ले आए, कोई ऐसा कि जैसे मेरे एक अकाउंट है KE का,
کہ بھائی میں اس کے اندر اگر میری ڈیلی کی ارننگ ہو رہی ہے, میں ڈیلی ارننگ والا بندہ ہوں, 500 روپے میرے پاس ایکسٹرا آ رہے ہیں, میں نے اس کو پے کر دیے ڈیلی کے 500 300. سے آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سن رہے ہیں جی ڈیلی سے 300 500 روپے جو بھی ہے میں اس میں ڈالتا ہوں. مہینے کے اینڈ کے اندر جو اس کا امپیکٹ آئے گا میرے پاس کم سے کم ہی آئے گا, یہ بھی شاید نہ بھی ہے, میں اس کو پے کر چکا ہوں گا. بات ایک ہی نہیں بن رہی سر. اگر آپ ڈیلی پے کریں, جب منتھلی بیسس پہ جب میں 15,000 روپے پے کرتا ہوں تو مجھے بہت بڑا بار پڑتا ہے, لیکن اگر ڈیلی بیسس پہ میں کروں گا تو وہ بہت ایزیلی میں اس کو بیئر کر سکتا ہوں, میں اس کو ایزیلی بیئر کر سکتا ہوں. یہ تو پھر ایسے ٹھیک ہے, یہ بھی ایک تجویز ہے, بہرحال ایک انٹرسٹنگ تجویز ہے. آپ نے کبھی مسٹر بین دیکھی ہے؟ مسٹر بین, ہاں مسٹر بین کے گھر میں جو میٹر لگا ہوا ہے نا, اس کے اندر وہ سکے ڈال رہا ہوتا ہے, سکے ڈالتا ہے تو پھر میٹر چلتا ہے. یہ کچھ اس طرح کا سسٹم ہے. یہاں بھی ویسے سکوں والا میٹر اگر آ جائے تو لوگ جو ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ کتنی بجلی ہاں پوری بوری ہوں گے آپ کو سکوں کی, لیکن مسئلہ یہ ہے 5 روپے کا سکہ ہوگا. نہیں, جب وہ میٹر آ جائے گا تو بوریاں بھی آ جائیں گی. چلیں ایک وقفہ لے لیجیے. جی تو آپ کی ہم کالز لے رہے ہیں. اگلے کالر ہیں کراچی سے وسیم خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ تینوں صاحبان کو بہت دعائیں. سر ایک بجلی کے سلسلے میں ایک عرض تھی کہ یہ جو ہمارے یہاں بجلی کے کارخانوں کی تو بات بہت ہو رہی ہے, لیکن اس میں جو کرپشن ہوئی وہ تو ہوئی, لیکن اس میں ایک اور بڑا ایلیمنٹ ہے کرپشن کا, کہ اس کے لیے جو فیول پرچیز کیا جا رہا ہے, جو امپورٹڈ کول پرچیز کیا جا رہا ہے, اس میں جو کک بیکس لی جا رہی ہیں, اور جو فیول جو ان کو دیا جاتا ہے اس میں جو چوری ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. اگر اس کو پکڑ لیا جائے تو اسی سے ہمارے بجلی کے بل کم ہو جائیں گے. لیکن یہ سارے کے سارے چور ہیں, سارے جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں یہ سب کے سب چور ہیں, اور ہمارے پیسے سب باہر چوری کر لے جا رہے ہیں. یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر اتنی مہنگائی ہوگی تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سارے کے سارے جو پریشان حال لوگ ہیں وہ ان کے گھروں میں گھس جائیں گے. انہوں نے انقلاب فرانس وغیرہ کچھ نہیں پڑھا, کیا لگتا ہے کچھ پڑھتے ہی نہیں. انقلاب فرانس تو بہت پرانی بات ہو گئی ہے سر, پچھلے دہائی کی خبریں ہی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے. کینیا میں دیکھ لیں, کینیا کو چیک یہ ہر علاقے میں جو گیسٹ ہاؤسز کھل رہے ہیں اور جو گھنٹے گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے جو کمرے کرائے پر دیے جا رہے ہیں, اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے. ہر علاقے میں, پوری کراچی میں آپ چلے جائیے, ہر محلے میں, ہر علاقے میں چل رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہو گیا. شکریہ بہت بہت آپ کی کال کا. ہمارے ساتھ اگلی کالر ہیں ممتاز فاطمہ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اگر آپ کا ٹی وی چل رہا ہے تو بند کر دیں. میں BBA کی فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ بات کر رہی ہوں. جی گزشتہ سیمسٹر کلاسز جو تھیں ہماری. ہیلو, آپ کا ٹی وی چل رہا ہے یا نہیں؟ ہیلو, آپ کا ٹی وی چل رہا ہے؟ نہیں. اچھا پھر صحیح. جی میں BBA کی فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ بات کر رہی ہوں. جی اور KU کی کلاسز جو ہے میں ایفیلیٹڈ کالج سے حاصل کرتی ہوں. ٹھیک ہے. گزشتہ سیمسٹر جو دیکھنے میں آئی بات وہ یہ آئی کہ کلاسز برائے نام لی گئی اور سلیبس بھی جس کی وجہ سے کمپلیٹ نہیں ہو پایا. ہمارا جو نتیجہ ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل مارکس کے بیسس پہ ہوتا ہے. جو انٹرنل ہوتے ہیں وہ بچے کو دے دیے جاتے ہیں, ہر بچے کو عموماً, تاکہ وہ خوش رہیں, اور ایکسٹرنل میں اکثر بچے فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ نہ پڑھا ہوتا ہے نہ پڑھایا جاتا ہے. تو میں آپ کے توسل سے وائس چانسلر KU سے گزارش کرتی ہوں کہ تمام کالجز کی کارکردگی کا احتساب کیا جائے جو کہ ایفیلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل جائز بات ہے. بہت ہی کامن چیز میں دیکھ رہا ہوں, اسپیشلی یہ کووڈ کے بعد یہ جو آن لائن کلاسز اور یہ جو ماسٹرز لیول پہ جو اتنے کیمپسز کھلے ہوئے ہیں نا, وہ یہ بہت کامن ہے کہ سیکھ کوئی کچھ بھی نہیں رہا, ڈگریاں پھر بانٹی جا رہی ہیں. تو سوری آگے بڑھتے ہیں. نذیر ممتاز مظفر آباد سے. السلام علیکم. نذیر امتیاز حسین صاحب ہیں ہمارے ساتھ کراچی. جی سر السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بس ایک چھوٹی سی ایک چیز معلوم کرنی تھی. آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, ہم تو اتنے قابل ہے نہیں, ظاہر ہے پڑھ نہیں سکے, آپ تو بہت اعلیٰ. چیز کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ جو صورتحال چل رہی ہے مہنگائی کی, ہر چیز کی, تو اس کے بعد کوئی خوشحالی کا بھی موقع آئے گا غریب آدمی کے لیے, یا اسی طرح بڑھتی چلی جائے گی؟ کیونکہ ابھی تو یہ پوزیشن آ گئی ہے سر کہ جو 1 لاکھ روپے اگر کما رہا ہے, کرایہ کا گھر ہے, تو وہ بھی اس قدر پریشان ہے کہ اللہ سے دعا ہی کر سکتے
تو آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. ٹھیک ہے, جو میں دیتا صحیح ہے. یہ مجھے ایک دو سال پہلے ایک کالر آئے تھے, آج کل وہ دوبارہ وائرل ہو گئے ہیں. میں دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو دوبارہ چلا دوں. وہی نا, قمیض پھٹتی ہے تو شلوار, قمیض نہیں لیکن اب پھٹ جاتی ہے, شلوار سیتے تو قمیض پھٹ جاتی ہے. ہاں لیکن اب جو ہے وہ بات اس سے آگے بڑھ گئی, بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے. امتیاز صاحب مشکل لگ رہا ہے, ابھی تو کوئی ایسی ریلیف نہیں نظر آ رہی مجھے. ذاکر حسین صاحب ہیں حیدرآباد سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر. دو سوال ہیں. ایک تو آپ آدھا گھنٹہ 20 منٹ کے بعد کال ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر کال ڈسکنٹینیو ہو جاتی ہے. اب بڑی محنت سے فون لگتا ہے. آپ بات مل گیا نا, اب تو لگ گیا نا سر. جی اب تو فون لگ گیا ہے نا, بات کیجیے آپ. ہاں لیکن میں آپ کو شکایت تو کروں نا کہ کوئی سینسر تو نہیں لگا ہوا نا آپ کے چینل سر. آپ بات کرنے سے پہلے سینسر کیسے ہو سکتے ہیں, آپ یہ مجھے بتائیں. اب ہمارے پاس کوئی ایسا اسکینر تو نہیں ہے نا کہ آپ کی نیت ہم پڑھ سکیں. سر میں نے محسوس کیا, اس لیے آپ کو شکایت کر رہا ہوں. نمبر آپ کہا کہ بالکل جی, ہاں بس آپ تو کنسیڈر کریں. میں نے کہا مجھے جینین کیس ہے اس لیے بتایا. نمبر 2 یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں ان کی اپنی مادری زبان کے اندر سب کچھ پڑھایا جاتا ہے. سائنس ہے, یہ بھی ہے. ہماری نہ کوئی ریسرچ میں کہیں پڑھایا جاتا ہے. ہم 4-5 لینگویجیں پڑھنے میں ہی ہماری زندگی گزر جاتی ہے. اور دوسری بات, اگر عدالت میں جائیں تو وہاں جج اور وکیل اور سارے انگریزی میں بات کرتے, اگلے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا بول رہے ہیں اور کون سی بات کر رہے ہیں. تو یہ اردو کے ساتھ جو ہونا چاہیے وہ انصاف کب اور کیسے اور کس طرح ہوگا, اس کے لیے انقلابی فرانس کی ضرورت پڑے گی یا کوئی اور ضرورت پڑے گی؟ انقلابی فرانس بہت بار بار آج کل. چلیں ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے آپ کی. بات صحیح ہے. جہاں تک مادری زبانوں کی بات ہے تو آپ کی بالکل بات درست ہے. جی ہمارے ایک تھے چیف جسٹس جنہوں نے یہ آرڈر دیا تھا کہ ساری خط و کتابت جو ہے اردو میں ہوگی. میرا خیال ہے کچھ فرق تو نہیں پڑا. نہیں, وہ صرف آرڈر تک ہی رہا, کچھ ہونا ہی نہیں ہے. نوید الظفر صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی اچھا, دیکھیے بجلی کے معاملے پہ بات کافی ہو چکی ہے. اس کی مہنگائی کے اوپر ریٹ بڑھ گیا ہے, کافی لوگ عوام تکلیف میں ہے. لیکن میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کی اویلیبلٹی کے اوپر. ایک طرف تو مہنگی ہے بجلی, عوام کی سکت سے باہر جا رہی ہے اس کے پرائسز, اور دوسری طرف اویلیبلٹی کا ایشو ہے. تقریباً 7000 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے اس وقت. تو سوال میرا یہ ہے کہ جب انسٹالڈ کیپیسٹی ہماری 40,000 میگا واٹ ہے, جس میں سے آئی پی پیز جو ہیں 25,000 میگا واٹ پروڈیوس کرتے ہیں, اور کیپیسٹی چارجز کے نام پہ گورنمنٹ ان کو فل پیمنٹ بھی کرتی ہے, بالکل, تو پھر یہ شارٹ فال کیوں ہے؟ 7,000 میگا واٹ کا شارٹ فال کیوں ہے؟ اچھا, یہ اس دن ہم نے دیا تھا لغاری صاحب کو جو وزیر ہیں اس وقت. انہوں نے کہا دیکھیں گرمیوں میں ہماری ڈیمانڈ بہت بڑھ جاتی ہے اور ہمارے ہاں جو یہ ہے اور ویسٹ ہے اور لائن لاسز ہیں اس کا بڑا عمل دخل ہے اس میں. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب سردیاں آتی ہیں تو ہمارا جو اویلیبلٹی ہے, جو سپلائی ڈیمانڈ ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے, بلکہ اضافی ہوتی ہے اس وقت. تو ہمارا جو ان کی پروجیکشن تھی, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے یہ بڑھاتے گئے تھنکنگ کہ ہم اکنامکلی آگے بڑھیں گے, ایشین ٹائیگر بنیں گے. وہ تو ہوا نہیں. تو اب یہ ہے کہ بجلی اویلیبل ہے لیکن وہ جو کارخانے وغیرہ ہیں وہ اتنا اس کو یوز نہیں کر رہے. تو ہمارے جو سپلائی ڈیمانڈ کا ہے وہ کچھ اس طرح کا ایشو ہے. لیکن یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ دستیابی اور ترسیل اور پھر مہنگائی, ہمارے گڑبڑ گھوٹالہ جو ہے بجلی کا وہ یہی ہے. ایک بریک کی طرف جائیں گے, پھر آپ کی آخر میں چند کا اور لیں گے. ویلکم بیک. ہمارے اگلے کالر ہیں سلیم اختر صاحب اسلام آباد سے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. وسط اللہ خان صاحب بول رہے ہیں؟ نہیں, یہ زرار کھوڑو صاحب بول رہے ہیں. اب میں وسط اللہ خان بول رہا ہوں. اچھا, وسط اللہ خان صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے, آپ بتائیں. اچھا سر, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک انصاف فوری اور سستا 7 دن کے اندر نہیں ہوگا اور سخت سزائیں نہیں ہوں گی, یہ ملک کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. چاہے جتنا مرضی یعنی کہ ڈالر آ جائیں ادھر, جتنا مرضی کچھ آ جائے, یہ ملک ٹھیک ہو نہیں. فوری طور پہ یعنی کہ یہ ہونا چاہیے انصاف اور فوری 7 دن کے اندر اور سخت سزائیں. بالکل.
ٹھیک ہے بالکل. تحریک انصاف والے بھی یہی 7 دن میں ہو یا 70 میں ہو, شروع ہوئی تھی تحریک کہ انصاف ہوگا تو ملک ٹھیک ہوگا. بات تو صحیح ہے. نہیں 7 دن کا فگر جو ہے وہ 7 دن ہو 70 دن ہو نہیں چلے صحیح ہے 7 دن ٹھیک ہے. اوکے فرحت علی خان ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. ہیلو 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 ہیلو. محمد اچھا زارس محمد زارس ہیں اسلام آباد سے. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہا ہے؟ میں ظریف بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کھوڑو صاحب سے کہ تھوڑا سا اس پر تجزیہ کیجئے گا کہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے یہ تو بالکل تباہ ہو گیا ہے. میں کہنا یہ جا رہا ہوں جو ہمارا پارلیمانی سسٹم ہے یہ تباہ ہو گیا اس طرح کہ اس میں جو ہمارا ایم این اے منتخب ہو کے آتا ہے وہ تو کروڑوں روپے لگا کر منتخب ہوتا ہے. وہ جو ہی منتخب ہو کے آتا ہے اس کی جو پہلی پریورٹی یہ ہوتی ہے کہ یار میں اگر 25 کروڑ لگا کے آیا ہوں تو میں اس کو کیسے کور کروں, اس کو 25 کروڑ اپنا بھی کور کروں اور پلس میں نے 25 کروڑ اور کمانا بھی ہے. تو اس سسٹم میں عوام کی فلاح کدھر ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت لوگوں نے یہ سوال پوچھا اور صرف پاکستان میں بھی نہیں. اگر آپ فار ایگزامپل آپ یو ایس کو دیکھیں تو وہاں پر الیکشن فنڈنگ کے اوپر بہت اب آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ جی آپ کانگریس میں نہیں بن سکتے جب تک آپ کے پاس ملینز آف ڈالرز کا وار چیسٹ نہیں ہے. وہ آپ کو کہاں سے ملتے ہیں؟ وہ آپ کو کارپوریٹ لابی سے ملتے ہیں یا پھر آپ کو اسپیشل انٹرسٹ گروپس جیسے کہ اسرائیلی لابی, اے پیک. اور ظاہر ہے کہ جب آپ نے ان کا پیسہ لیا ہے تو آپ نے ان کا کام کیا ہے. یہاں پر سچویشن یہ ہے کہ اس کو ایک انویسٹمنٹ سوچا جاتا ہے کہ یار میں نے کاروبار شروع کیا ہے, اس میں نے اتنے پیسے لگائے تو مجھے اتنے پیسے کمانے تو چاہیے. تو اس میں کوئی نہ کوئی ریفارم کی تو ضرورت ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہی لوگ ریفارم کریں گے جو اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. تو پھر نہ ہی سمجھے جی. بلال عمر ہیں کراچی سے. جی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی میں آپ کا پروگرام دیکھتا رہتا ہوں, ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے, آپ تجزیہ کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مہنگائی ہو رہی ہے اس وقت اس ملک میں, پورے ملک کی بات کر رہا ہوں سر, لوگ یا تو بے ایمان ہو رہے ہیں یا بےغیرت ہو رہے ہیں. اچھا اتنی مہنگائی ہو رہی ہے 25, 30, 40, 50 ہزار کا کام نہیں ہے سر. جو سیلری لیتا ہے 40, 50 ہزار اس کا کام نہیں ہے سر. لوگ بڑے مایوس ہیں اور بہت زیادہ مایوس ہے سر. آپ کو بھی اندازہ ہے کہ اس وقت جو لیبر طبقہ ہے وہ کتنا کماتا ہوگا سر؟ 1500, 2000. وہ مستری کماتا ہے, مزدور کماتا ہے سر 1000 روپے, 1200 روپے. یہ جو ٹی وی میں چلتا ہے نا کہ ہم نے مزدوروں کی تنخواہ یہ طے کر دی ہے, ملازموں کی تنخواہ یہ کر دی ہے, سر یہ سارا فراڈ ہے. 25,000 میں آج ہی ملازم کام کرتا ہے, وہ کس طرح اپنے گھر کا گزارا کرے گا؟ جو بجلی کے یونٹ ہے, اب یا وہ بجلی کا یونٹ بنے گا, گھر کی بجلی چلائے گا یا اپنے گھر کا کھانا چلائے گا؟ سر آپ آواز اٹھائیں پلیز, یہ میری ریکویسٹ ہے. لوگ یا تو بے ایمان ہو رہے ہیں یا ہمارے جو کاروبار میں ہمارے ملازمین ہیں. آپ کی تکلیف جو ہے وہ آپ کے لہجے میں بھری ہوئی ہے, خاصی تکلیف دہ صورتحال ہے. آج فون کالز میں مہنگائی کا مسئلہ اور بجلی کا مسئلہ چھایا رہا. مطلب ہمارے دیکھیں نا کالرز نے خود چوز کیا ایک ٹاپک. سب سے زیادہ چیز جو اس وقت چبھ رہی ہے وہ بجلی ہے, اور کرنٹ لگ رہے ہیں. IMF کا پروگرام جب ہو جائے گا تو سارے ہمارے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی اور اوپر جائے گا. ایسا ہی تو کیسے چلے گا یہ آپ پر ہم دیکھیں گے. فی الحال ہمیں یہیں اجازت دیجیے, آپ سے اب پیر کو ملاقات ہوگی. خدا حافظ, شب بخیر.